تجھے نہیں پتا میں اللہ تیرے سے اس آیت کے اندر کس انداز میں مخاطب ہوں. میں نے تو ہر چیز کو اچھائی کے لیے، تیری اچھائی کے لیے بنایا تھا، لیکن تو نے دنگا فساد کرتے ہوئے، تو نے اللہ اکبر اتنی میری نافرمانی کرتے ہوئے ہر چیز کو ہی نقصان پہنچایا، ہر چیز کا بیڑا غرق کرنے میں کوشش کی. جب تیرے حالات تیرے آپ پہ سے باہر ہو گئے، پیسہ تیرے حالات کو قابو نہ کر سکا، مال دولت تیرے حالات کو قابو نہ کر سکے، تیرے یار بھی پیٹھ دکھا کر کمر دکھا کے جانے لگے، پھر تو نے کہا اللہ مجھے کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ اس کا جواب بھی میں نے قرآن میں بیان کر دیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اے ظالمہ، تیرا گناہ اللہ اکبر اتنا بڑا ہوتا ہے، بعض مرتبہ خشکی اور تری پر تیرے گناہوں کی وجہ سے بربادی چھا جاتی ہے. کیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا جب تک زمین پر اس اللہ کی دھرتی پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہا، یہ نظام دنیا قائم رہے گا. جب اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو گئے، پیسہ زمین پہ موجود ہوگا، یہاں زمین پہ موجود ہوگے، زمین میں فصلیں بنا کر غلہ اگر نہیں ہوں گی، سونے چاندی کے پہاڑ ہوں گے، حکومتیں ہوں گی، مرد ہوں گے، عورت ہوں گے، اللہ اکبر، زنانہ مردانہ ہوں گے، یہ چھوٹے بڑے ہوں گے، جانور ہوں گے، لیکن زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہا. تو خدا کہہ رہا ہے پھر مجھے زمین کے نظام کی بھی ضرورت کوئی نہیں. اگر ایک بندے کے اللہ اللہ کہنے میں، ایک بندے کے اللہ اللہ کرنے میں اتنی طاقت ہے تو میرے عزیزو، اگر نظام دنیا اللہ اللہ کہنے سے قائم رہ سکتا ہے تو بتا جب اللہ اللہ کی عادت تیرے بچوں میں آوے گی، اللہ اللہ کرنے کی عادت تیری لگائی میں آوے گی، اللہ اللہ کرنے کی عادت تیرے گھر والے میں آوے گی، اللہ اللہ کرنے کا مزاج تیری دھیوں کا پڑ جاوے گا، تیرے ملازم بھی اللہ کی محبت سے غافل نہیں ہوں گے. تو پھر مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جب تیری زبان سے اپنی توحید کا اظہار اور تیرے جسم سے اپنے حملوں کا کردار دیکھوں گا تو میں اجڑی زمینوں کو آباد کر دوں گا. ہر آن ہر گھڑی میرے سے ڈر کے زندگی گزارے گا تو پھر میرا وعدہ، اگر تیرے سے کوئی غلطی ہو جاوے یا میری طرف سے میرے پر کوئی حالات آ جاوے تو روئے گا، ہاتھ جوڑے گا، صلاۃ الاستغفار پڑھے گا، صدقے خیرات کرے گا. اللہ یا اللہ یہ سارے کا سارا کچھ میرے سے ہوا. اللہ فرماتے پھر فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اے میرے بندے اللہ اکبر، جب تو میری مان کے چلے گا، میرے سے ڈر کے چلے گا، خشیت الہی کا غلبہ تیرے دل کے اوپر ہوگا، تیرے انگ میں میری محبت نظر آئے گی. پھر میرے بندے بات زبان سے نہیں چلے گی، بات اشاروں سے چلے گی. اے میرے بندے زمین پر اشارے تو کرے گا، تیرے اشاروں پر آسمانوں پہ کام میں کروں گا. کھیتی باڑی میں نہیں ترساؤں گا، دانا ایک ڈالے گا. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اے میرا بندہ تو کہہ جانے میرے خزانوں میں کمی آ گئی، میرے خزانوں میں تھوڑ آ گئی. اے میرا بندہ میری مان کے چل، تیرے ہاتھ سے ٹکرا وہ دانا زمین پہ گرے گا، ایک ایک دانے کے بدلے 7 سونا نکال دو تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. جتنے مرضی لمبی چوڑی تقریریں کر لو، جتنے مرضی خطیبوں کو بلا لو، اللہ والوں کو بلا لو، بات وہی جو چھوٹا سا بچہ کہہ کے چلا گیا، بات وہی جو نعت خوان کہہ کے چلا گیا. ولی صاحب مجھے نہیں پتا آپ کا یا اللہ اکبر رشتہ داری میں، لیکن اللہ کی قسم یہ میرے عزیزو قرآن کی بولی نکڑی سی قرآن کی بولی بول کر یہ اتنا سا چھوٹا سا صندوق جا، اللہ اکبر دل چاہ رہا تھا اسے ہاتھ اٹھاؤ کر رو
رو کے دعائیں دوں، اللہ اس کے نصیبے کو بات کر دے۔ پتہ نہیں اماں نے دودھ کی دھار منہ میں دیتے ہوئے خدا پاک کے دربار میں اپنے لبوں کو ہلا کے پتہ نہیں پاکی میں تھی نہ پاکی میں تھی، پتہ نہیں کون سی اس کے واسطے دعا کر دی۔ ابا جان نے سے یوں باویں ٹانگیں اوپر نیچے کرتے دے کر، مدہ کروٹ کے ساتھ لیٹا دے کر، ہاتھ میں گھٹے چوستے دے کر ابا جان نے یوں نگاہ اٹھائی، پتہ نہیں اس نے اپنی آنکھوں میں کیا پیار لا کر ہونٹھی لا کر دعا کر دی۔ رب اکبر کی قسم ہے، ماں باپ کی دعائیں وفائیں اللہ کے کرم کا بچپن کے اندر حال یہ ہے، اگر اسی حال کو تم نے خدا کے خوف سے نمازوں اور قرآن کی تلاوت سے سنبھالے رکھنا، رب اکبر کی قسم ہے عبد القادر جیلانی دنیا میں آیا تو کوئی نہیں لیکن کردار تو باقی ہے۔ اگر اللہ نے اس کو یہی تقوی پرہیزگاروں کے ہاتھوں میں رکھا تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں تمہیں عبد القادر جیلانی کا کردار لا کے دکھائے گا۔ ہمارا آپ سے مطالبہ کوئی نہیں، آپ سے عرض ہے ہر مدرسہ آپ کو ہر سال دو چار بچے قرآن کے حافظ دیتا ہے، پیسہ نہ دو، کم سے کم ہماری دی امانت کو تو آپ سنبھالو۔ جب ہم آپ کے حوالے بچہ کرتے ہیں اس کے شلوار کے ٹخنے کبھی پاؤں کے ٹخنے وعدے نظر آتے ہیں، ٹوپی سر پہ نظر آتی ہے، زبان پر اللہ کا قرآن آتا ہے، دل میں خدا کی محبت آتی ہے۔ مدرسے کی چوکھٹ پار کرنے کے بعد جب ہمارے مدرسے کا تربیت یافتہ بچہ میرے عزیزوں باہر نکلتا ہے، پتہ نہیں کون سے رنگ میں رنگا جاتا ہے، پتہ نہیں کن ہاتھوں میں میرے عزیزوں آ کر کھلونا بن جاتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے 6 سال گزرنے 6 مہینے گزرنے کے بعد وہ حافظ قرآن رہتا ہے، نہ قرآن والی نسبت اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اگر غلطی ہمارے سے ہے تو ہمیں کہو، اگر غلطی تم نے کہی تو تمہیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ مدرسے کی چار دیواری میں یہ بچہ خود استاد سے کہتا ہے استاد جی نماز کا وقت ہو گیا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو یا ایک بچہ استاد کو کہہ رہا نماز کا وقت ہو گیا، اس ایک بچے کو گھر کے 11 افرادوں میں سے کوئی نہیں کہتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر اس کو کہیں گے تو کبھی نماز بھی پڑھ لے کر خدا کا شکر ہے اللہ نے ادب کی لگام میں اس کے منہ میں ڈال رکھی۔ اگر وہ باپ کو پلٹ کے ماں کو پلٹ کے کہہ دے کون سی نماز، جب سے میں تیری گود میں آیا اس وقت سے میں نے تجھے پڑھتے ہی نہیں دیکھا، کون سی نماز ابا جان نہ میں نے تجھے دکان سے اترتے دیکھا نہ مکان میں منجے سے اترتے دیکھا، کون سی نماز بہن بھائیوں کون سی نماز جس نماز کے تم باغی بنے، جس نماز کو تم نے عدالتوں کے کٹہرے میں جا کے طلاق دی، بتا وہ نماز میرے ساتھ کیسے نبھا کر سکتی ہے؟